وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ، پس چاہیے کہ دیکھے انسان اپنے کھانے کی طرف۔ پچھلی آیات کریمہ میں سورہ عبس کے شروع میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس قریش کے سردار موجود تھے، آپ انہیں واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ آپ کی خواہش یہ تھی کاش کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ آپ کے پاس ایک صحابی عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی سوال کرنے کے لیے آئے، کسی مسئلے کا حل پوچھنے آئے۔ آپ کے چہرے مبارک پر بل آ گئے، آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، تو اللہ نے اس پر تنبیہ فرمائی آپ کو کہ آپ کو توجہ دینی چاہیے تھی، آپ کو مسلمان صحابی کو زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی ان کفار کے مقابلے میں جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کی وجہ سے آپ کو اس نبینا صحابی سے عدم توجہ نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اللہ کے نزدیک اصل اہمیت دنیا اور دنیا کی نعمتوں اور دنیا کے مال اور دنیا کے اقتدار کی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک اصل اہمیت قرآن اور قرآن کے حاملین کی ہے، جو قرآن کو ماننے والے ہیں۔ اللہ نے یہ قرآن اتار دیا ہے، اللہ نے یہ وحی بھیج دی ہے۔ اب اہمیت اس وحی اور اس وحی کو ماننے والے کی ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ دنیاوی طور پر اس کی کوئی بھی حیثیت ہو۔ پھر اللہ نے قرآن اور قرآن کے حاملین کی فضیلت بیان کی کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو بڑے معزز صحیفوں میں ہوتا ہے، کہ بڑے بلند و بالا صحیفے ہیں، بڑے پاکیزہ ہیں، اور یہ عظیم بڑے معزز فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں،
جو بڑے نیک فرشتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ قصہ بیان کرنے کے بعد اور یہ حقیقت واضح کرنے کے بعد کہ اللہ کے نزدیک اصل اہمیت ایمان کی ہے، قرآن کی اور قرآن پر ایمان والے کی، اللہ کے نزدیک دنیا اور دنیا کی چیزوں کی اہمیت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا رد کیا ہے جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کے منکر ہیں اور قیامت کے منکر ہیں۔ اللہ نے فرمایا قتل الانسان ما اکفر، انسان ہلاک ہو جائے کتنا وہ ناشکرہ ہے۔ کس معنی میں ناشکرہ ہے؟ کہ انسان کو پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس پوری کائنات آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اور اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ ہیں، اور انسان کو جو سارا رزق ہے اور ہر قسم کی نعمت ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہے۔ انسان کو پتہ ہے کہ سارا کام کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ پھر جب انسان آخرت سے انکار کرتا ہے تو گویا کہ ایسا انسان جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا انکار کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنی نعمتیں بیان کر کے اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور نطفہ سے پیدا کیا ہے، پھر انسان کا اندازہ لگایا ہے، پھر انسان کو اللہ نے سیدھا رستہ بھی دکھایا ہے، انسان چاہے تو اس رستے پر چلے، چاہے تو اس رستے پر نہ چلے، پھر اللہ تعالیٰ موت بھی دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ قبر بھی دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے اٹھائیں گے۔ جب اللہ نے انسان پر اتنے احسانات کیے ہیں تو انسان نے جو اللہ کی طرف سے عائد ذمہ داری ہے اس کو ابھی تک پورا نہیں کیا۔ کلا لما یقضی ما امر، ہرگز نہیں، ابھی تک نہیں اس نے پورا کیا جو اس کو حکم دیا اللہ نے۔ اللہ نے تو انسان پر یہ سارے احسانات بغیر پوچھے کر دیے، اب انسان بتائے کہ انسان نے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو محسوس کیا ہے کہ نہیں کیا، اس ذمہ داری کو انسان ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں ابھی تک ادا نہیں کیا۔ کچھ لوگوں کو تو یہ ذمہ داری، اکثر لوگوں کو تو یہ ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے، وہ غافل ہیں اس ذمہ داری سے، احساس ذمہ داری سے ہی غافل ہیں، اور انہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم اس ذمہ داری سے غافل ہیں۔ اور جو لوگ اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں وہ بھی اس ذمہ داری کا کما حقہ احساس بہت کم ہے۔ مسلمان بھی غفلت کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، ان کے ہاں بھی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ تو بہرحال انسان نے بحیثیت مجموعی جو انسان کی ذمہ داریاں تھیں وہ پوری نہیں کی اللہ کی ان ساری نعمتوں کے باوجود۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں، جب تم نے اللہ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داری پوری نہیں کی، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں، اور اپنی نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد آگے پھر قیامت کا ذکر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ قیامت آنے والی ہے، اور یہ جو تم پر اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا بھی دھیان کرو اور اس ذمہ داری کا احساس کرو۔ اللہ کی ان نعمتوں کے شکرانے کے طور پر تم نے قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو یہ موضوع جاری ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِ، اللہ پھر اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، بس چاہیے کہ انسان دیکھے اپنے کھانے کی طرف۔ انسان کو اللہ نے خود بھی پیدا کیا ہے بڑے معجزاتی طریقے سے، اور انسان کو بڑی عزت دی ہے، پھر انسان اپنے کھانے کو دیکھے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بے شک ہم نے بہایا ہے پانی کو بہانا۔ یہ جو کھانا انسان کو ملتا ہے یہ انسان کو یہ پانی سے ملتا ہے۔ اس کھانے کا سبب مٹی بنتی ہے، اور وہ مٹی پانی سے حرکت میں آتی ہے، پانی سے اس کو وجود ملتا ہے یا زندگی ملتی ہے۔ جب تک پانی اس مٹی میں نہیں ملتا تو گویا کہ یہ مٹی بنجر ہوتی ہے، گویا کہ یہ مٹی مردہ ہوتی ہے۔ تو جب اس مٹی پر پانی برستا ہے، وہ پانی اوپر سے برستا ہے، اور اس برسانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ بے شک ہم نے بہایا ہے پانی کو بہانا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر پھاڑا ہم نے زمین کو پھاڑنا۔ زمین مردہ ہے، بنجر ہے، پانی زمین پر پڑتا ہے، اللہ رب العالمین کو پتہ ہے کتنا پانی پڑنا ہے، کتنے پانی کی ضرورت ہے، وہ پانی زمین کے اوپر پڑتا ہے، پھر زمین پھٹ جاتی ہے۔ پھٹنے سے مراد کہ زمین کے اندر سے پھر
باغات فصلیں وہ اگاتی ہیں۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پس ہم اگاتے ہیں اس میں، اس زمین میں، حبّا دانہ، اناج۔ پھر ہر قسم کا دانہ جو ہے وہ اس زمین میں اگتا ہے۔ یہ انسان کے بہترین قسم کے، پاکیزہ قسم کے کھانوں کی بات ہو رہی ہے۔ انسان کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، انسان کی صرف انسان اپنی خوراک پر ہی غور کر لے، باقی تمام مخلوقات کی خوراک دیکھ لیں اور انسان کی خوراک دیکھ لیں۔ انسان کی خوراک تمام مخلوقات سے الگ ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت بخشی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انہیں خشکی اور تری دونوں میں سوار کروایا۔ سمندر میں انہیں کشتی پر سوار کرایا، بحری جہاز پر، اور خشکی میں انہیں جانوروں پر پرانے زمانے میں۔ اور آج کل دیکھیں آپ انسان کس طرح کس قسم کی گاڑیوں پر، ریل گاڑیوں پر اور جہازوں پر سواری کرتا ہے خشکی میں۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انسان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ باقی جانوروں، باقی مخلوقات کے پاس یہ پاکیزہ خوراک نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو بڑی پاکیزہ خوراک دی ہے، اور وہ جس طرح انسان کی تخلیق اپنے اندر ایک معجزہ ہے، اللہ نے انسان کے اندر اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان ایک آفاق میں پھیلی ہوئی نشانیاں دیکھے، اور انسان اپنے نفس کے اندر بکھری ہوئی نشانیاں دیکھے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری جانوں کے اندر اللہ نے نشانیاں رکھ دی ہیں۔ تو انسان اور انسان کے اندر اللہ کی کتنی معجزاتی نشانیاں ہیں، اور پھر انسان کے کھانے کے اندر جو اللہ نے پاکیزہ چیزوں سے انسان کو رزق دیا ہے، اللہ اس کی طرف توجہ مبذول کرا رہے ہیں۔ پانی ہم نے برسایا، اور اس پانی سے ہم نے زمین کو پھاڑا، اور پھر ہم نے اس سے اناج اگایا۔ وعنبا وقضبا، اور انگور بھی اور ترکاری بھی۔ وزیتونا، اور زیتون بھی، ونخلا، اور کھجور بھی۔ یہ وہ انواع و قسم کے پھل اور وہ اناج اور وہ نعمتیں ہیں جو عربوں کے ہاں بہت زیادہ ہوتی تھیں، اور عربوں کی گزر بسر ہی ان چیزوں پر تھی۔ اور زیتون بھی، اور ونخلا، اور کھجور بھی۔ زیتون زیادہ شام کے سرزمین میں ہوتا تھا، وہاں سے عربوں میں بھی آتا تھا۔ وحدائق غلبا، اور باغات گھنے، گھنے باغات بھی اس پانی سے اللہ رب العالمین پیدا فرما دیتے ہیں، اور گھنے باغات بھی۔ وفاکہۃ وابا، اور پھل، وابا، اور چارہ بھی۔ وفاکہۃ سے مراد پھل۔ اب پھلوں کا ذکر تو پیچھے بھی ہوا ہے، عنبن کے اندر، زیتونن کے اندر، اور نخلن کے اندر۔ یہ بھی پھل ہیں، یہ مخصوص پھل ہیں۔ اور وفاکہۃ کیا ہے کہ دوسرے پھل بھی مراد لے لیے۔ اب عربوں کے ہاں بہت سے پھل نہیں ہوتے تھے، تو اب قرآن کریم صرف عربوں کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو رہتی دنیا کے لیے ہے۔ جتنے پھل بھی اس زمین کے اوپر موجود ہیں، سارے کے سارے پھل مراد ہیں، اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مختلف انواع اقسام قسم کے پھل ہیں۔ آم لے لیجئے، آپ مالٹا لے لیجئے، کنو وغیرہ یہ لے لیجئے، گنا لے لیجئے، اور مختلف قسم کے پھل موجود ہیں۔ ہر پھل جو ہے وہ اپنی جگہ اس کا ایک مخصوص ذائقہ ہے، اور اس کے اندر اللہ کی عجیب قدرت ہے۔ پھل بھی، وابا، اور چارہ بھی۔ ابا سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ ایسا چارہ مراد ہے جو خود رو ہوتا ہے، جو خود بخود اگاتا ہے، گھاس اور اس قسم کی چیزیں۔ تو پچھلی ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کے لیے ہیں، اور یہ ابا آخری چیز یہ جانوروں کے لیے ہے، اور یہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جانوروں کو یہ کافی ہوتی ہے۔ وہ جانور جو چارہ کھاتے ہیں، جو گھاس وغیرہ پتے وغیرہ کھاتے ہیں، وہ جانور، بڑے بڑے جانور زیادہ تر یہ گھاس اور اس قسم کی چیزیں پتے وغیرہ ہی کھاتے ہیں، اونٹ ہو گئی، گائے وغیرہ ہو گئی۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے درندے بنائے ہیں، وہ درندے جو ہیں وہ گوشت کھاتے ہیں، وہ جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو جن جانوروں کا وہ درندے گوشت کھاتے ہیں، ان جانوروں کی گزر بسر بھی اسی چارے پر ہی ہے۔ تو اسی مٹی سے اور اسی پانی سے انسانوں کی ہر قسم کی خوراک
اور جانوروں کی اور زمین پہ جتنی مخلوقات ہیں ان کی ساری مخلوقات کی خوراک اسی پانی اور اسی مٹی سے ہی ہے۔ جب اللہ نے ان چیزوں کو مٹی سے بنایا ہے تو اللہ نے ان کی خوراک بھی مٹی سے رکھی ہے، اور انسان کے اندر اللہ نے روح پھونکی ہے، وہ آسمان سے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو اس روح کی خوراک بھی اللہ نے آسمان سے اتاری ہے وحی کی صورت میں، قرآن و حدیث کی صورت میں۔ تو بہرحال وفاقہۃً اور پھل بھی، و ابا اور چارہ بھی، تو پچھلی ساری چیزیں انسانوں کے لیے، اور یہ ایک چیز دیگر سب جانوروں کے لیے، و ابا، اور فرمایا متاعا لکم ولانعامکم، یہ فائدہ ہے تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے، ان جانوروں کے لیے جن جانوروں کو گوشت بھی انسان ہی کھا لیتا ہے ضرورت پڑنے پر، جو حلال جانور ہیں۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے انسان کے لیے رکھی ہیں۔ یہ انسان کی تخلیق ہو یا ان جانوروں کی تخلیق ہو، دیگر مخلوقات کی، یا یہ جو پانی اور زمین اور یہ جو دیگر نعمتیں اللہ نے سارے پیدا کی ہیں، یہ سب ہوں، یہ سب اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت کی دلیل ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے جو اللہ یہ سب کام کر سکتا ہے وہ اللہ انسان کو دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اب یہ ان سب تمام باتوں کا نتیجہ ہے، اصل مقصد ہے قیامت کی یاد، اور جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں وہ انکار کیسے کریں جب یہ تمام پچھلی کاریگری اللہ رب العالمین کی ہے، جب پچھلی عظیم قدرت ساری کی ساری انسان کی پیدائش ہو، پیچھے اس کا ذکر ہے، پھر انسان کی پیدائش کے بعد انسان کے استعمال کی یہ ساری چیزیں، یہ سب چیزیں اپنی جگہ ایک معجزہ ہیں اور انسان کے لیے اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہیں۔ تو جو اللہ رب العالمین یہ انسان کو پیدا کر سکے اور انسان کے لیے یہ چیزیں پیدا کر سکے اور انسان کو اتنی نعمتیں دے سکے، وہ اللہ رب العالمین قیامت مرنے کے بعد زندگی دوبارہ انسان کو اٹھانے پر قادر نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ انسان سے ان نعمتوں کا حساب نہیں لے گا، بالکل لے گا۔ یہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت آپ سمجھ لیجئے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، بس جب آ جائے گی قیامت کو الصاخہ، چیخ، یہ بھی قیامت کا نام ہے، اور قیامت کے جتنے نام ہیں وہ قیامت کی کسی نہ کسی اعتبار سے صفت ہے۔ اب یہ قیامت کا نام ہے اور یہ قیامت کی بڑی عظیم صفت ہے کہ قیامت کے دن چیخ، ایسی چیخ جو انسان کے کانوں کے پردے بھی پھاڑ دے، انسان اس چیخ کو برداشت ہی نہ کر سکے۔ وہ جو سور پھونکا جائے گا اس سور کو انسان برداشت نہیں کر سکے گا، صرف وہ سور اکیلا ہی ہو، باقی تباہی نہ ہو، وہ سور اکیلا ہی انسان کو باقی نہیں رہنے دے گا، لیکن یہ جو اس کے علاوہ ہر چیز کی تباہی قیامت کے دن ہو جانی ہے۔ تو جب ہر چیز کی تباہی قیامت کے دن ہو جانی ہے تو وہ سور اکیلے سے ہی انسان کی تباہی ہو جانی ہے، وہ سور نہ ہو تو باقی سب چیزوں کے ساتھ بھی جو باقی بچنے والے انسان ہیں ان کی تباہی بھی ہو جائے گی، سب مر جائیں گے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو جب آ جائے گی قیامت، چیخ، تو یہ قیامت کی ایک صفت ہے کہ قیامت کے دن بڑی عظیم قسم کی چیخ ہوگی۔ پہلا سور مراد ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے۔ اب یہ محشر کا ذکر شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ پچھلے تمام دلائل سے، عقلی نقلی دلائل، ان سے اللہ تعالیٰ قیامت اور میدان محشر کی زندگی اور جنت جہنم اس کو ثابت کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دن ہوگا میدان محشر کا، قیامت کا، یفر المرء من اخیہ، بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، وامہ وابی، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی، وصاحبتہ وبنی، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی، تمام رشتہ داروں سے انسان بھاگے گا۔ یہ کون سا انسان مراد ہے؟ یہ وہ انسان مراد ہے کہ جو اللہ کا نافرمان ہے، وہ انسان بھاگے گا۔ جو انسان اللہ کا نافرمان نہیں ہے وہ نہیں بھاگے گا، وہ ایک دوسرے سے دور نہیں بھاگے گا، وہ ایک دوسرے سے قریب ہوگا۔ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ قیامت کے دن ایک دوسرے سے نہیں بھاگیں گے، وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے۔ ابھی ہم پڑھیں گے سورہ کوفرت کے اندر، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب نفسوں کو ملا دیا جائے گا،
سورہ تکویر میں، تو نفسوں کو ملا دیا جائے گا سے مراد کیا ہے کہ نیک لوگوں کو نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، برے لوگوں کو برے لوگوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے اور وہ ایک دوسرے سے دور نہیں بھاگیں گے، برے لوگوں کو برے لوگوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا اور وہ ایک دوسرے سے دور بھی بھاگیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کے رشتہ داری کیوں نہ ہو، قریبی ترین رشتہ دار۔ لیکن نیک لوگ ایک دوسرے سے دور نہیں بھاگیں گے، وہ تو ایک دوسرے سے خوش طبیعوں میں مگن ہوں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سورہ زخرف میں اللہ فرماتے ہیں کہ گہرے دوست قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے کے، الا المتقین سوائے متقی لوگوں کے، متقی لوگوں کے علاوہ سارے گہرے دوست قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے کے، ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کیونکہ ہر ایک کو نیکیوں کی ضرورت ہوگی۔ نیکی پہلی بات ہے ان کے پاس ہوگی ہی نہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، پھر انہیں ڈر ہوگا کہ کوئی دوسرا ہم سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، پہلے ہی نیکیاں نہیں ہیں، کوئی دوسرا ہم سے کوئی حق نہ مانگ لے، یا یہ ڈر ہوگا کہ کوئی دوسرا، اب میدان معاشر میں سب لوگوں کے سامنے رسوائی ہونی ہے، تو کوئی دوسرا ہماری رسوائی نہ دیکھ لے، تو ایک شخص دوسرے سے بھاگے گا، غیر تو غیر سے بھاگے گا ہی، قریبی ترین رشتہ دار دنیا کے اندر ایک دوسرے کے لیے جان تک قربان کر دینے والے قیامت کے دن ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ قیامت کے دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، بیٹا ماں سے بھاگ جائے گا، باپ سے بھاگ جائے گا، ماں باپ بیٹے سے بھاگ جائیں گے، بیوی سے شوہر بھاگے گا اور بیٹوں سے باپ بھاگے گا۔ تو یہ اللہ کے نافرمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک شخص کے لیے ان میں سے اس دن ایک حالت ہوگی، یغنیہ جو اسے کافی ہوگی، جو اسے کفایت کرے گی۔ ہر شخص قیامت کے دن ایک ایسی حالت میں مبتلا ہوگا جو حالت اسے اپنے آپ کے لیے کافی ہوگی، اسے دوسرے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہر انسان اپنی اپنی سوچ و وچار میں مگن ہوگا، میرے ساتھ کیا ہونے لگا ہے، میرے ساتھ کیا ہونا ہے، میں دنیا میں کیا کرتا رہا۔ ایک انسان اپنے آپ میں اتنا مگن ہوگا کہ اسے وہ دوسرے سے بھاگے گا بھی اور اسے دوسرے پر توجہ دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ ہر انسان کی قیامت کے دن ایک ایسی حالت ہوگی کہ انسان اپنے ہی فکر میں گھلا جا رہا ہوگا۔ کئی موقع تو ایسے آئیں گے جہاں نبی بھی پریشان ہوں گے، نبی بھی اپنی پرواہ کریں گے، نفسی نفسی، ورنہ اللہ کے نافرمانوں کے تو قیامت کے دن ہر لمحہ یہی صورتحال ہوگی۔ اس سے زیادہ اللہ کا قیامت سے زیادہ غضبناک اللہ کبھی بھی نہیں ہوں گے، سب سے زیادہ اللہ کا غضب قیامت کے دن ہوگا۔ تو ہر شخص کے لیے ان میں سے اس دن ایک حالت ہوگی جو اسے کافی ہوگی اپنی طرف توجہ دینے میں۔ یہ بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا جو اسے بے نیاز کر دے گی، یعنی دوسروں سے۔ نتیجہ ایک ہی ہے دونوں معنی کا۔ ہر شخص کے لیے قیامت کے دن ایک حالت ہوگی جو اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گی، یا اسے کافی ہوگی کہ وہ اپنے اوپر ہی توجہ دے، اپنے اعمال پر ہی توجہ دے، اپنے بارے میں سوچے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اب میرا انجام کیسا ہے، اب ہمیشہ ہمیش کے لیے میرا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ ایک ایسی حالت ہے جو انسان کو کافی ہے اپنے ساتھ غور کرنے کے لیے، یا یغنیہ جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن سب لوگ ننگے پاؤں، ننگے جسم، بغیر خطروں کے اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ذکر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحشرون حفاتا عراتا غرلا، کہ اے لوگو تم لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر خطروں کے پیدا ہوگے۔ نہ پاؤں میں جوتے ہوں گے، نہ جسم کے اوپر کوئی کپڑا ہوگا، اور نہ ختنے ہوئے ہوں گے۔ جیسے انسان دنیا کے اندر آتا ہے اسی طرح انسان قیامت کے دن آئے گا۔
دنیا کے اندر انسان اکیلا پیدا ہوتا ہے، قیامت کے دن بھی انسان اکیلا ہی آئے گا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آؤ گے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ دنیا میں انسان آتا ہے خالی ہاتھ آتا ہے، کوئی پیسہ نہیں ہوتا اس کے ہاتھ میں، قیامت کے دن بھی انسان خالی ہاتھ ہی ہوگا، کوئی پیسہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن پیسہ ہو بھی تو کام نہیں آئے گا، کام تو قیامت کے دن کی کرنسی ہی نیکیاں ہیں، کسی نے اگر آگے بھیجی ہوں تو انسان قیامت کے دن ایسے آئے گا جیسے دنیا کے اندر آتا ہے، نہ پاؤں میں جوتے، نہ جسم پہ کپڑے، اور بغیر ختنہ کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نے عرض کیا، دوسری روایات سے پتہ لگتا ہے حضرت عائشہ تھی، دیکھیے انہوں نے سوال کیا اَيَنْظُرُ بَعْضُنَا إِلَىٰ عَوْرَةِ بَعْضٍ، جب لوگوں کے جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے، جب ننگے پاؤں ہوں گے، بغیر ختنے کے ہوں گے، تو کیا لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ کیا پتہ لگا اس سے؟ حضرت عائشہ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی نے سوال کیا۔ ایک تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کتنا یقین تھا کہ جیسے آپ نے فرمایا ویسے ہی ہوگا، ہماری طرح نہیں، پتہ نہیں ایسے ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں یہ باتیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، پورا یقین تھا 100%، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے ہی ہوگا۔ نمبر ایک، اور نمبر دو، آپ ان کی شرم اور حیا دیکھیں کہ جی اگر ایسی کیفیت ہوگی تو انسان سوچتا ہے کہ میں بھی قیامت کے دن ایسے ہی پیش ہوں گا، دوسرے بھی قیامت کے دن ایسے ہی پیش ہوں گے، تو پھر لوگ ہمیں دیکھیں گے نہیں کہ کیا ہماری نظر دوسروں پہ پڑے گی نہیں؟ تو کتنی شرم اور کتنی حیا کا سبق دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو، اور یہ آپ کی تربیت۔ تو آپ کی زوجہ مطہرہ نے پوچھا کیا ہم میں سے بعض کی شرمگاہ کو دیکھے گا نہیں، نظر نہیں پڑے گی کسی کی؟ یہ تو بڑا عجیب بات ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا یا فلانا، اے فلاں، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر شخص کے لیے قیامت کے دن ایک حالت ہوگی جو اسے بے نیاز کر دے گی دوسرے سے۔ ہر شخص اپنے فکر میں اس طرح گلا جا رہا ہوگا کہ ایک شخص دوسرے کو دیکھے گا بھی نہیں، اور اسے توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی کسی دوسرے پر، اس کے لیے اپنے اعمال اور اپنا انجام اس کے لیے جو اس کو نظر آ رہا ہوگا وہ کافی ہوگا، کوئی انسان دوسرے کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ تو یہ مراد ہے کہ قیامت کے دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بیٹوں سے، ہر شخص بھاگے گا۔ ہر شخص کی ایک حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے غنی کر دے گی، بے نیاز کر دے گی، وہ کافی ہوگا اس کے لیے اپنے ہی اعمال پہ غور کرنا، والعیاذ باللہ۔ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے، قیامت اتنی بڑی حقیقت ہے، اور اس حقیقت سے ہم لوگ غفلت میں ہیں بہت زیادہ۔ کچھ لوگ تو ایسے انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ مانتے ہیں، وہ بھی غفلت میں ہیں۔ اتنی تیاری نہیں ہے جتنی تیاری ہونی چاہیے، وہ تیاری کرنی ہے اس دن کے لیے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن بڑے روشن ہوں گے، بڑے چمکدار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کرے۔ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوں گے، کچھ چہرے بڑے چمکدار ہوں گے، اتنے چمکدار کے سفید۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے اس دن سفید اور کچھ چہرے اس دن سیاہ۔ تو یہ جو سفید چہرے ہیں، یہ اصل میں چمکدار چہرے ہیں، خوشی کے مارے چمک رہے ہوں گے۔ انہیں یقین ہوگا جب انہیں ان کا مال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، یا اس سے پہلے بھی انہیں یقین ہوگا موت کے وقت ان کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے ایک فرشتے آ کر سلام کریں موت کے وقت، اور قبر کے اندر جو ان کے ساتھ بہترین سلوک ہوگا، اس سے انہیں اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ہمارا انجام کیسا ہے۔ تو کچھ چہرے اس دن چمکدار ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے، بڑے مطمئن ہوں گے۔ مستبشرہ، بشارت ایک دوسرے کو دینے والے، خوش۔ مستبشرہ کے اندر بھی خوشی کا معنی ہے، ضاحکۃ ان کے اندر بھی خوشی کا معنی ہے۔ تو چمکدار چہرے، ہنستے ہوئے چہرے، بے فکر اور خوش چہرے۔ جی فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کی دو قسمیں ہوں گی، دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ لوگ ہیں وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن بڑے چمکدار ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ چہروں کا ذکر کیا ہے، یعنی کچھ چہرے، یعنی کچھ چہروں والے لوگ مراد ہیں یہاں۔
جز بول کے کل مراد لیا ہے. کچھ چہرے اس دن یعنی کچھ لوگ اس دن جن کے چہرے مسفرہ چمکدار ہوں گے، ضاحکۃ ہنس رہے ہوں گے، مستبشرہ بڑے خوش ہوں گے، بڑے خوش اور شاداں. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے اس دن ان کے اوپر گرد و غبار ہوگا، یعنی کچھ چہرے اس دن بالکل ہی خاک آلود، بالکل ہی پریشان حال، تباہ حال، پھٹکار پڑی ہوئی ان کے اوپر. کچھ چہرے یعنی کچھ لوگ جن کے چہرے اس دن جو ہے وہ گرد آلود ہوں گے، گرد و غبار والے ہوں گے. یہ کفار کے چہرے ہیں، فاسق و فاجر لوگوں کے چہرے ہیں. غبرہ جن کے اوپر گرد و غبار ہوگا، غبرہ غبار سے. ترحقها قطرہ ڈھانپ رہی ہوگی ان کو یعنی ان چہروں کو قطرہ سیاہی. وہ چہرے اتنے منحوس اور اتنے پھٹکار کے مارے ہوں گے کہ ان کے اوپر گویا کہ سیاہی نے انہیں ڈھانپ لیا ہوگا. ان چہروں کو وہ سیاہ پڑ چکے ہوں گے، ڈر کے مارے، وحشت کے مارے، خوف کے مارے. چہروں پر سیاہی اور پھٹکار ہوگی. جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. کچھ چہرے اس دن سفید ہوں گے، کچھ چہرے اس دن سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، اب اپنے کفر کی سزا بھگتو، اب عذاب چکھو. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جو چہرے اس دن سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اللہ کی جنتوں میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. پھٹکار کافروں کے چہروں پر، فاسق و فاجر لوگوں کے چہروں پر. دوسری آیت میں فرمایا کہ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، یہ جو اللہ کے نافرمان ظالم لوگ ہیں گویا کہ ان کے چہرے اندھیری رات، جس طرح اندھیری رات، شدید اندھیری رات میں اندھیرا ہوتا ہے، ان کے چہرے اس طرح اندھیرے والے ہوں گے اور اس طرح ان کے اوپر سیاہی اور پھٹکار ہوگی. اندھیری رات اتنی سیاہ نہیں ہوتی جتنے ان کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں اور فاسق و فاجر ہیں. کافر کی جمع کفرہ اور فاسق و فاجر کی جمع فجرہ. یہ لوگ ہیں جو کافر بھی ہیں اور اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، ان لوگوں کی کیفیت ہوگی. والعیاذ باللہ. اس کے بعد سورہ تکویر ہے. اذا الشمس کورت، تکویر کا مطلب لپیٹ دیا جانا، لپیٹنا. اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. سورج لپیٹ دیا جائے گا یعنی تباہ و برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، بے نور ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى یوم القیامت کأنہ رأی عین، جس بندے کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ قیامت کے دن دیکھے گویا کہ وہ حقیقی آنکھ سے دیکھ رہا ہے. فلیقرأ اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت، جس بندے کو اچھا لگتا ہے کہ وہ قیامت کو دیکھے. اب قیامت کے دن ہر شخص تو موجود نہیں ہوگا، بلکہ قیامت تو بدبخت ترین لوگوں پر طاری ہوگی، لیکن ایک تجسس ہوتا ہے کہ کتنی ہولناک ہوگی قیامت، کتنی خوفناک ہوگی. پتہ نہیں قیامت کے دن ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے کوئی بندہ قیامت کے دن ہو. قیامت کے دن تو اللہ کے نافرمان ترین لوگ ہوں گے، کوئی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا. لیکن اگر ایک بندے کے دل میں تجسس ہو کہ قیامت کیسی ہوگی، تو اگر کوئی بندہ قیامت کو ایسے دیکھنا چاہتا ہے جیسے حقیقی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، اسے چاہیے کہ سورہ تکویر پڑھے، سورہ انفطار پڑھے، سورہ انشقاق پڑھے. یہ صورتیں پڑھے گا تو قیامت بالکل ایسے اس کے نظروں کے سامنے آ جائے گی جیسے وہ اس کو دیکھ رہا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. بالقرآن اهتدي في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى